کرپشن کی بے پناہ ہیں. بڑے بھٹو کے زمانے میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی تھی. ذوالفقار بھٹو کو بھی کسی کا الزام کرپشن کا نہیں تھا, نہ اسی کیبنٹ پہ تھا. بی بی کے زمانے میں کچھ ہوا, جن پہ الزام تھا بھی واپس ہوا, یہ آ گئے ہیں. تو یہ بھی آپ کا فرق ہے. وہ عوام کی مرضی سے بی بی کوشش کرتی تھی کہ پالیسیاں بنائے. ایک حد سے آگے امریکہ کے سامنے, ایک حد سے آپ نے کسی کے سامنے جھکنے پہ تیار نہیں ہوتے. بی بی, میاں نواز شریف, یہ لوگ رکتے ہیں, یہ کہتے ہیں جو چاہو کرو یار, بتاؤ کیا کھپے. مطلب اب تو میں نہیں سمجھتا کہ عوامی حکومت. سر سبھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں مخصوص لیڈر جو ہے وہ قابض ہیں, ان کی بات چلتی ہے, عوام سے تو کوئی کنسرن نہیں کرتا. اگر آپ اس کو علمی لحاظ سے دیکھیں نا, میں پاکستان کے سماج کو ٹرانزیشن سماج کہتا ہوں. یہ ایک ترقی کے راستے پہ چل رہا سماج ہے. یہاں ابھی فیوڈلزم پورا ختم نہیں ہوا, عوام ابھی پوری نہیں آئی ہے, پولیٹیکل پارٹیاں بھی میچور نہیں ہوئی ہیں, پروفیشنل ادارے میچور نہیں ہوئے ہیں, عدلیہ اور میڈیا بھی میچور نہیں ہوا ہے. یہ ایک اتھارٹیرین سے ڈیموکریٹک سوسائٹی کے درمیان کا سفر ہے. جیسا کہ صبح ہوتی ہے نا, وہ رات اور دن کے درمیان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, ٹویلٹ جسے ہم کہتے ہیں. ہمارا ملک ابھی اس سٹیج پہ ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ابھی پرانا نظام بھی رکھتی ہیں, کوئی نیا بھی آ رہا ہے. ہمارے بیوروکریسی میں بابو بھی ہیں, ابھی عوام کی خدمت کرنے والے بھی چند لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. میڈیا میں چکر لفافہ والے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ نوجوان لڑکے اینکر ایسے بھی ہیں جن کو کوئی دبا نہیں سکتا. یہ بھی ٹرانزیشن میں چل رہا ہے. یہ پورا ہماری سوسائٹی جو ہے, انکلوڈنگ پالیٹکس, انکلوڈنگ معاش, انکلوڈنگ ہماری مذہب کی فکر, یہ سوچ جو ہے, یہ ٹرانزیشن میں ہے. مطلب ہے, مجھے اردو میں مناسب لفظ نہیں آ رہا, انگریزی میں جسے آپ کہتے ہیں نا, کہ اناکرونسٹک نظام سے, فرسودہ پرانے رجت پسندانہ یا گدرانہ نظام سے یہ جدید عوام کی طرف رخ کرنے والا ارتقاء ابھی درمیان میں کھڑا ہے. اور یہ مطلب سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور انٹلیکچوئلس کا رول کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ارتقاء کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور جو دانشور ہوتے ہیں وہ اس ترقی کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, تیز تر کریں تاکہ عوام امپاور ہو. پوری دنیا میں ایک ہی عمل ہے, 5000 سال کی جو ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہم جانتے ہیں, ہسٹری یہی کچھ ہوا ہے. جیسا میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو مثال دی ترکی کی, اس سے پہلے آپ ملیشیا میں دیکھ لیں. مہاتر محمد نے, ایک آدمی نے 8 10 12 سال میں قوم کو سوسائٹی بدل دی. اب وہاں ہندو, مسلمان, سکھ اور چائنی بدھسٹ اکٹھے رہ رہے ہیں, لڑتے بھی نہیں ہیں, ترقی بھی ہو گئی ہے. یہاں آپ ملو ایریا کی مارکیٹ میں جائیں نا, سارے اے سی, سارے کیمرے, ہر شے آپ کو ملیشیا کی ملتی ہے, تھائی لینڈ کی ملتی ہے. اب یہ ان لیڈرشپ نے قوم کو دھکا دیا آگے, ایک سٹیج کراس کرا دی, غربت سے نکال کے بھارت میں ڈال دیا, رجت پسندی سے لبرلزم میں نکال دیا, مذہبی تشدد سے انہوں نے مذہبی رواداری میں لے گیا. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے قوم کو یوں پکڑ کے آگے لے جائے. ہماری لیڈرشپ نااہل ہے, ہوش ہی نہیں ہے, ان کو تو پیسے بنانے کے علاوہ کام ہی نہیں, ان پڑھ ہے, تعلیمی کوئی نہیں ہے. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں, پاکستان کی بڑی لیڈرشپ کی ڈگریاں دیکھ لیں, ہمارا پرائم منسٹر دیکھ لیں, انڈیا کا دیکھ لیں, ڈگریاں دیکھ لیں, نارائن کیا, صدر پاکستان کو دیکھ لیں, انڈیا کے صدر کو دیکھ لیں, یا ادھر کسی اور صدر کو, امریکہ کو تو بڑی دور کی بات ہے. مطلب نہ تعلیم, نہ ویژن, نہ تجربہ. اور مجھے بعض اوقات مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ کر رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, اور دل جو ہے نا بندے کا ڈوبتا ہے کہ ہم اچھے لوگ تھے, ہمارے بچے یورپ میں جاتے ہیں, ٹاپ کرتے ہیں. میں بہت ساری یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں, آپ یقین کریں وہاں فرسٹ کوڈ آتا ہے, پاکستانی, انڈین, بنگالی. گورے نہیں فرسٹ آتے, ہم فرسٹ آتے ہیں سارے کے سارے, یہی بھوکے دنگے جو ہوتے ہیں ہم. اب آپ دیکھیں, سکواش میں ہماری قوم نے جھنڈا گاڑے, کرکٹ میں ہم نے گاڑے, کس میں نہیں گاڑے, جان ہے قوم میں, لیڈرشپ ہی نااہل ہے. ہمارا فیلیور ملک کا لیڈرشپ کا فیلیور ہے. اور لیڈرشپ صرف پولیٹیکل نہیں ہے, ملٹری لیڈرشپ کا بھی فیلیور ہے, انٹلیکچوئلس کا فیلیور ہے, اسپرچول لیڈرشپ کا فیلیور ہے, پروفیسرس کا فیلیور ہے, میڈیا کا فیلیور ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی اوور آل ذمہ دار ہے. ہم کسی ایک طبقے کو نا سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. مطلب کیوں سب فیل ہو گئے؟ دانشور بھی فیل ہو گئے, صحافی بھی فیل ہو گئے, سیاستدان بھی فیل ہو گئے, ہمارے فوجی حکمران بھی فیل ہو گئے, ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں وہ بھی فیل ہو گئے. ان تمام جو فیلئر ہیں, ان تمام سب کا جو فیل ہو جانا, اس کی کیا بنیادی وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے. شاید میں اس کے اوپر اپنی عاجزی کا اظہار کروں اور میں کوئی زیادہ واضح رائے نہ دے سکوں, لیکن لاؤڈ تھنکنگ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ غالباً ہم صدیوں سے غلامی میں رہنے والے لوگ تھے، ابھی تک غلامی چھوڑ کے، ذہنی غلامی چھوڑ کے ہم نے آزادی سیکھی نہیں۔ غلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، اس کو جو لوگ کہیں تو وہ کرتا ہے۔ آزاد انسان وہ ہوتا ہے ہر کام وہ خود کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اسٹیٹ آف سلیوری ہے نا، سرویچیوڈ، ذہنی غلامی، ابھی ہم نے چھوڑی نہیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں غلط مذہبی اور سیاسی نظریات کا غلبہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ چاروں طرف سنتے رہتے ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، غالباً یہ بات ہے نہیں ایسی۔ اسلام جب دنیا میں آیا ہے، مسلمان غریب تھے تو اسلام نے لوگوں کو امیر کر دیا، کمزور تھے مضبوط کر دیا۔ تہذیب نہیں تھی، ہم کہتے ہیں حضور کے بعد، تعلیمات کے بعد تہذیب نے جنم لیا، مسلمان دنیا پہ غالب آ گئے۔ عقل، سائنس، ترقی، وقت نہیں ہے میں آپ کو مثالیں دوں، کیمسٹری میں ہم نے کیا کیا، فزکس میں ہم نے کیا کیا، اب وہ بات ہی نہیں ہے۔ جو اصل روح تھی دین کی وہ ہے ہی نہیں۔ دین کی روح محبت کی روح تھی، پیار کی روح تھی، انسان کی فلاح کی روح تھی، وہ ہے ہی نہیں۔ تو مذہب کی جو غلط تعبیر علماء سو نے دی وہ بھی ہمارا عذاب بن گئی، غلامی بھی ہمارے لیے انہیریٹنس میں آ رہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے عذاب بن گئی۔ اس کے بعد سوسائٹی نے جو انگڑائیاں لینی تھی، آزادی کرنی تھی، وہ غیر جمہوری قوتیں آ کے مسلط، انہوں نے پھر کوڑے مارنے شروع کر دی۔ آپ کو کوڑے، مجھے کوڑے، اس کو کوڑے، اس کو سزا۔ اب سادہ انسان ہے وہ ڈر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ مڈل اس کی سب کانٹیننٹ کی مٹی ویلی کمزور ہے۔ یہاں حکمران باہر سے آئے ہیں سارے، مقامی حکمران کوئی نہیں تھا، انہوں نے غلامی پختہ کر دی، تو انہوں نے مزید مقامی جو ہے وہ ظالم پیدا ہو گئے، انہوں نے ان کو کمزور کرنا شروع کر دیا، فسوسائٹی میں فساد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور معروف دانشور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام وقت ختم ہو گیا۔ ہاں جی، بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس سے تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، بحیثیت قوم ہم ارتقاء کا سفر کر رہے ہیں، جو موجودہ جو مسائل ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس وقت سب اچھا نہیں ہے، مگر جو چھوٹی چھوٹی جو امید کی کرنیں ہیں، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں، ہمارے کچھ کھلاڑی دنیا میں ہمارا نام روشن کر رہے ہیں، ہمارے وہ طالب علم جو مختلف دنیا کی یونیورسٹیوں میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، وہ یہ امید دلا رہے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوگا، ہم اس موجودہ جو صورتحال ہے، ہم جو اس اندھیری رات سے نکل باہر آئیں گے، یہ سیلاب، یہ ڈینگی وائرس، یہ مہنگائی، یہ لاقانونیت، یہ دہشت گردی ہمارے ہاں ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی صبح جو ہے وہ نمودار ہوگی جس میں پاکستان کے جو شہری ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے، اور پاکستان کے جو شہریوں کے جو بچوں کا بھی جو مستقبل ہے وہ بھی محفوظ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔